تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک لفظ بتانے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا لفظ ہے، جو آپ کی نسلوں کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ عزت، شہرت، دولت ایسی ملے گی۔ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا کہ ان کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے جن کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ اور ان کیفیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ دل کے کانوں سے سننا ہوگا کہ جس واقعے میں یہ لفظ عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو اپنے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لاسٹ میں دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک شخص جو نجف سے مدینہ منورہ آیا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے، اس کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ایک خچر اس کے پاس سواری کے لیے ہے جو کمزور اور لاچار ہے۔ یہ شخص نجف سے کئی دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ اس غرض سے آیا ہے کہ مدینہ منورہ کے گورنر سے اپنے لیے سوال کرے گا، اپنے حالات اس کے سامنے بیان کرے گا تاکہ اس کی امداد رسی ہو سکے۔ اور مدینہ کے گورنر روزانہ اسی مقصد کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا۔ اس کا کام غریبوں کی امداد رسی کرنا تھا اور روزانہ وہ لوگوں میں مال اور دولت بانٹتا تھا۔ لیکن یہ شخص وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی سوال نہ کر سکا۔ جب بھی سوال کے لیے تیار ہو جاتا تو سامنے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی تو حیا کھا جاتا کہ روضہ مبارک کے سامنے کسی اور سے سوال کروں، یہ اس سے نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لاج، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سوال کرنا گوارا نہ ہوا؟ اور اسی طرح سے اس شخص نے مدینہ منورہ میں 40 دن گزار دیے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ بھوک فاقہ اور قسم پرسی کا عالم تھا اور اس کا سوال کرنا بنتا بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی وجہ سے گورنر کے سامنے سوال نہ کیا۔ 40 دن ہو گئے تو واپسی کا خیال آیا۔ پیچھے باپ، بال بچے تھے، خاندان تھا، آخر وہ بھی تو انتظار میں تھے کہ یہ شخص کچھ لے کر کے واپس لوٹے گا۔ لہٰذا اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اسی غربت اور مسکین کی حالت میں کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے، واپسی کی راہ لی۔ بھوک فاقے کے عالم میں بدن کمزور ہو چکا تھا، سواری بھی کمزور ہو چکی تھی۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر ایک سرائے دکھا تو سرائے میں قیام کی نیت سے رک گیا، لیکن قسمت ایسی تھی کہ سرائے میں ایسے وقت پہنچا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، البتہ سواری کے لیے کچھ چارہ ملا۔ سواری کو چارہ ڈالا اور اس جگہ تلاش کی جگہ بھی نہ ملی۔ سخت سردی کی رات تھی، نہ اپنی جگہ ملی اور نہ ہی سواری کے لیے کوئی امن کی جگہ ملی۔ سواری کو آسمان تلے باندھا اور خود یہ شخص تندور کے پاس جا کر کے لیٹ گیا کہ چلو کچھ تو تفش محسوس ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سردی بڑھتی گئی، تندور بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ سرائے میں باقی لوگ بستروں میں سو رہے ہیں اور ان کی سواریاں بھی محفوظ ہے۔ ایک یہ شخص ہے کہ اس کی حالت سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، سواری کو دیکھتا تو سواری ٹھٹر رہی ہے، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے، کرتا بھی تو کیا کرتا۔ اس بیچارگی اور بے بسی میں اس کی زبان سے نکلا، واللہ۔ گلاس بڑھتے ہی سردی کا احساس کچھ کم ہوا۔ اس نے پھر پڑھا اور اس کو سکون ملنے لگا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سوار کی کپکپاہٹ کی بھی کم ہو چکی تھی۔
اور یہ لفظ پڑھتے پڑھتے اس بندے کی آنکھ بند ہو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ نورانی لوگوں کا لشکر ہے، سب سے آگے ایک شخص ہے۔ اس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ لفظ تمہیں ہمارے گھر سے ملا ہے، اس لفظ کو نہ چھوڑنا، یہی تمہیں منزل تک پہنچائے گا اور تمہارے سارے کام بنائے گا۔ پیارے دوستو، اس بندے کی اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ اب بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن سردی کے باوجود اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی۔ سواری بھی پرسکون ہو چکی تھی۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ وہ شخص کون تھا جو خواب میں آیا اور وہ یہ کیا کہہ گیا کہ لفظ کو نہ چھوڑنا، یہ ہمارے گھر کا تحفہ ہے۔ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا، دوبارہ اس شخص کی آنکھ لگ گئی، خود کو مخملی بستر پر پایا۔ وہی شخص اسی شان سے پھر دکھائی دیا اور کہا کہ ہمارا نام جاننا چاہتے ہو تو سن لو، میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تم نے میرے نانا کے روضے کے سامنے سوال کرنے میں حیا کی اور ایسا ہی تمہارے والد نے کیا تھا۔ وہ بھی مدینہ آیا تھا اور 40 روز تک رہا لیکن سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی سزا پر اس کی دعا قبول ہوئی تھی، لیکن اس کی آنے والی نسل کے لیے ہوئی تھی۔ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کی آزمائش آئے گی، پھر اس کو تونگری دی جائے گی، اور تم نے بھی اپنے باپ کی طرح آزمائش پوری کی۔ اب تمہاری آزمائش ختم ہوئی، بس اسی لفظ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا، تمہاری نسلیں راج کرے گی۔ پیارے دوستو اور میرے بھائیوں، یہ شخص بتاتا ہے کہ اگلے روز اس کی سواری تو وہی تھی، لیکن اس میں جو پھرتی اور تیزی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اب حالات کچھ اور تھے۔ جاتے ہوئے پاتے تھے، کوئی پوچھتا تک نہ تھا، اور اب ہر کوئی عزت دے رہا ہے۔ جہاں رات آتی ہے، لوگ اپنے حجرے میں لے کر جاتے ہیں، کھانا کھلاتے اور اعلیٰ بستر پر سلاتے۔ اسی عزت تقریب کے ساتھ سفر طے ہوا۔ جب اپنے گھر پر پہنچا تو گھر کے حالات دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ گھر کے حالات یہ نہ تھے جو میں چھوڑ کر کے گیا تھا۔ گھر میں سودگی تھی، نعمتوں کی کثرت تھی، پھل، میوے، گوشت وغیرہ سب گھر میں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کس سے تجارت کی ہے، کس کا نفع ملا؟ گھر والوں نے بتایا کہ کوئی تجارت ہم نے نہیں کی، ایک شخص آیا تھا جس نے نفع دیا ہے اور آپ کا بتایا کہ اس کے ساتھ تجارت کر نہ پائے، اور جاتے وقت ایک بات کہہ گیا کہ یہ لفظ باللہ اور ثم باللہ کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے بہت روکا اس شخص کو، لیکن یہ کہہ گئے کہ آگے چلنا ہے اور لوگوں سے بھی تجارت کرنی ہے۔ اس شخص نے جب حلیہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت حسن ہی تھے جو اس مال دولت سے نوازے گئے، اور پھر اس شخص کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوئی اور اس کی اولاد اور نسلوں نے بھی راج کیا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا، اس میں جو کیفیات بیان ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ یاد رہے کہ ہر آسانی سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش لازمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہلے آزماتا ہے، کیا اس کا بندہ پکا ہے یا کچا۔ جب بندہ پریشانیوں میں، آزمائش میں بھی اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جاتا، اللہ ہی کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نوازتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ گلاس بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ پیارے دوستو، اس لفظ کو آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس لفظ کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارے، اور یاد رہے کہ الفاظ کے معنی کو تو بیان ہو جاتے ہیں لیکن کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مذکور واقعے میں اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو گھر سے فقر و فاقہ کے ساتھ نکلا، پھر 40 دن فقر فاقہ کے ساتھ گزارے لیکن سوال نہ کیا اور بغیر سوال کیے واپس ہوا۔ اس کی کیفیت کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک خط میں اس کو یہ لفظ باللہ ثم باللہ ہی عطا ہوئے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو اسی کیفیت کے ساتھ میں پکارے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے دولت، عزت اور شہرت کے دروازے کھول دے گا۔ نہیں تو ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو آپ ضرور سے شیئر کر دیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل حافظ امین کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی ٹیم کی رائے کا اظہار بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔